عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا 8واں حصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، میرا مقصد ہے لائک و سبسکرائب کرانا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف ثواب کی نیت سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جیونی آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، جو کہ آسان زبان میں، تاکہ آپ حضرات سمجھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قافلہ کچھ دنوں کے بعد مکہ واپس ہوا۔ مکہ سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر مر الزہران، یعنی آج یہ فاطمہ کی گھاٹی کے نام سے مشہور ہے۔ مر الزہران جو ہے ایک گھاٹی کا نام ہے، وہ آج فاطمہ کی گھاٹی کے نام سے مشہور ہے۔ نامک استھان پر جب یہ قافلہ پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری دو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ آئے۔ خدیجہ اس سمے بالا خانے میں تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک یہ دیکھتی ہے کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر بھاگی چلی آ رہی ہے، بالکل ہوا سے باتیں کرتی ہوئی۔ خدیجہ نے سوار پر نظر جمائی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پہ پہنچے تو خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواگت کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ آپ سے بڑی محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلچسپ انداز میں سفر کا پورا حال سنا دیا، کاروبار کی بھی رپورٹ دی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا فائدہ ہوا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے سارا قصہ سنتی رہیں اور دل ہی دل میں واہ واہ کرتی رہیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی میٹھی باتیں ان کے دل کو بھا رہی تھیں اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار کاروبار میں بہت زیادہ منافع بھی ہوا، اتنا کہ اور کبھی نہ ہوا تھا۔ اس سے بھی وہ بہت پربھاوت تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے بھر آیا، اور پھر اتنی حیرت اور خوشی ہوئی، اتنی ہوئی کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پرکار کاروبار کیا، لین دین میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کتنی ان کے کاروباری مال کی فکر کی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا قصہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، یہ واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر میں ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے، ڈرا ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ میں جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیروں کو سہلایا، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہانکا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ کو بڑی حیرت ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی ادبھت وشیشتائیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی سمے آپ کو بھلا جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیے آپ ہی کی بات کرتی رہتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گڑ گاتی۔ ان کو آپ سے بہت بے حد پریم تھا اور تمنا تھی کس طرح اس امانت دار کو نیک جوان کے دامن سے باندھ دیے جائیں، کسی طرح سے اپنا جیون ساتھی بنا لے۔ خدیجہ کو
اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھیں، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ اس کو چھپا نہ سکی۔ قریبی عورتوں سے اس خواہش کو بھانپ لیا، قریبی عورتوں نے اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک نفیسہ بنت امیہ بھی تھیں۔ خدیجہ کیا حرج ہے؟ نفیسہ بنت امیہ نے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ نے کہا، آخر کیسے؟ اس کی صورت کیا ہوگی؟ نفیسہ نے کہا، تم بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرے کام کا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا، میرے پاس کیا ہے جو میں گھر بساؤں؟ بولی، اچھا بتاؤ، اگر آپ کا انتظام ہو جائے اور ایک بہت ہی خوبصورت اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے؟ انکار تو نہیں کرو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ بولی، خدیجہ سے اچھا جوڑا تمہیں نہیں ملے گا۔ نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہی ہوگا۔ خدیجہ کے اخلاق اور ان کی سوجھ بوجھ اور بہت پربھاوت ہوئے تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک دامن کہتے تھے۔ آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے شادی یہ تو سپن میں بھی نہ سوچا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا۔ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا، لیکن ترس کر رہ گئے۔ فرمایا، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ دھنوان عورت مجھ غریب کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اسے اس پر آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو بڑے حیران ہوئے۔ آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بولے، حیرت ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی باعزت عورت مال دولت اور شان و شوکت اور پداسین ویکتیوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا جیون ساتھی بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ تمہارے پاس سونے چاندی اور دولت نہ سہی، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، چچا، نہ مجھے مال کا لالچ ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اور سے شادی کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام دینے کا کارن یہ تھا کہ ان کے باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ مانو وہ پہلے سے ہی تیار ہوئے بیٹھے تھے۔ چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے سبھی باعزت لوگ خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے بوڑھے آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبیوں سے کتنے زیادہ پربھاوت تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تعریف اور شکر کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سمبندھی ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر طے کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اس کا بھوشیہ اتنت اجول ہے۔ اس طرح یہ مبارک کام پورا ہوا اور قریش کی سب سے باعزت عورت، قریش کے
अमीन के घर आईं। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और बीबी खदीजा 40 साल की थी। उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठती हुई जवानी थी, हुस्न और दिलकशी बाला की थी। गोरा गोरा रंग, नमकीनी लिए हुए मुस्कुराता हुआ हल्का गोलाकार नूरानी चेहरा, औसत कद का तो ठिगना और ना बहुत ज़्यादा लंबा, बड़ा सिर पर काले काले घने बाल, हल्के घुंघराले चौड़ा माथा, जिससे असाधारण महानता का अभ्यास मिलता। बारीक बारीक भवें एक दूसरे से अलग, कुछ खमदार और भरी हुई, अत्यंत सुंदर लंबी पलकें, बड़ी काली काली आंखें मानो सुरमा लगा हो, सफ़ेदी में हल्की हल्की लाली जो आंखों की कशिश में 4 चांद लगा रहा। फिर निगाहों की लज्जा और शर्म घुली हुई और देखने का मासूमाना और दिलकश अंदाज, नाक कुछ ऊंची और सुतवां, सामने के दांतों में हल्की हल्की रेखाएं, बोलते तो मोती की तरह चमकते। ऐसा लगता मानो उनसे रोशनी फूट रही है। चेहरे पर भरी हुई घनी दाढ़ी, खूबसूरत सी ऊंची गर्दन, सीना चौड़ा, कलाइयाँ, मोढ़ों के बीच की दूरी सामान्य से कुछ अधिक, चौड़ी चौड़ी कलाइयाँ, हथेलियाँ चौड़ी और नर्म मुलायम उंगलियाँ, उचित हद तक लंबी, हल्की हल्की सुती हुई पिंडलियाँ, एड़ियों पर नाम मात्र का गोश्त, तलवे ज़रा गहरे, चलते तो ताकत के साथ ज़रा आगे को झुककर कदम जम कर रखते, रफ्तार बहुत तेज होती, मालूम होता नीचे को उतर रहे हैं। चेहरा चिंतन मनन और सोच विचार में डूबा रहता और निगाहों से पवित्र विचार और उच्च भावनाओं की झलक मिलती। देखने वाला पहली नज़र में रोब खा जाता। खदीजा के साथ आपकी ज़िंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण ज़िंदगी थी। उनका साथ आपके लिए सुख ही सुख था। वे एक बहुत होशियार, तजर्बेकार और समझदार औरत थीं। उन्होंने आपकी तबीयत और मिजाज को, आपकी पसंद नापसंद और को खूब पहचान लिया और हमेशा उसका पूरा पूरा ख्याल रखा। आपकी भावनाओं और रुचियों को, आपकी उमंगों और दिलचस्पियों को अच्छी तरह समझ लिया और उनके संबंध में आपको अपना पूरा सहयोग दिया और हर तरह से आसानियां पहुंचाने के लिए तैयार रही। आपकी प्रवृत्ति क्या थी? सदैव सत्य बोलना, हर काम ईमानदारी से करना, हंगामों से बचना, शोरगुल की महफिलों से दूर रहना और एकांत में बैठकर सोच विचार करना। खदीजा ने इन सारी बातों का ख्याल रखा, अतएव आपके नित्य कार्यों में कोई बाधा नहीं पैदा हुई। आप अब भी उसी तरह खुले हुए प्राणवर्धक माहौल में निकल जाते। अब बकरियों की रखवाली भी न करनी होती, इसलिए और ज़्यादा यकसुई और इत्मीनान रहता। जब तक चाहते सोच विचार करते, प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करते, अल्लाह की निशानियों का अध्ययन करते और सच को पहचानने की कोशिश करते। इस तरह मानो आप फितरत की रहनुमाई में अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पद चिन्हों पर चल रहे थे और ज्ञान और आंतरिक अनुभव, ईमान और यकीन की मंजिल तय कर रहे थे। और इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की शासन व्यवस्था दिखाते थे कि वह यकीन रखने वालों में से थे। कुरान में लिखा हुआ है इसका तर्जुमा। और कुरान में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की शासन व्यवस्था दिखाते थे कि वह यकीन रखने वालों में से हो जाए। तो क्या आप खदीजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर खदीजा एक वफादार, निष्ठावान और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने वाली बीवी थी, तो आप भी एक मिसाली शौहर थे। इबादत के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का भी पूरा ख्याल रखते, उनके सारे हक अदा करते, उनके दिल बहलाव का सामान जुटाते, उनकी पसंद और स्वभाव का पूरा ख्याल रखते, उनके माल की हर तरह से रक्षा करते, उनके कारोबार को तरक्की देते, जिस पर पूरा इत्मीनान होता, जो सच्चा और ईमानदार होता, छल कपट से दूर होता, उसी को उसमें शरीक करते। तात्पर्य है कि आप बहुत ही महबूब और अपनी जिम्मेदारियों और
حقوں کو اچھی طرح پہچاننے والے شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن کی بڑی دلکشی اور منموہکتا تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکھدایک اور آنند پورن تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت والوں ویکتیوں پر پراتھمکتا دی تھی۔ ویبھوشالی اور پدادھیکاریوں کے مقابلے میں آپ کو اپنا شوہر بنانا پسند کیا تھا۔ آپ کے پرتی بڑی سداشا تھی، آپ سے انہیں بڑی امید تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملوں میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی دھیان سے سنتے، پرایہ چپ رہتے، بنا ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی سنکشپت اور کام کی کہتے۔ اس میں ونود کا پہلے بھی شامل ہوتا، ونود میں سوکشم بھاو ویکت ہوتا، چہرے پر مسکان ہوتی، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا موہت ہو جاتا۔ یہی مسکان کبھی کبھی ہنسی میں بدل جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا آدر کرتے، آپ کے مشورے پر عمل کرتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج 8واں حصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ حضرات، اب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں حصہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔